محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بر علی و اولاد علی صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین. خواتین گرامی، آج کے ذکر کو شروع کروں گی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور قول سے. فرمایا اللہ کے رسول نے دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. خواتین گرامی، جیسے کل میں نے موضوع کا تعارف کرایا تھا کہ اس سلسلہ ذکر میں ہم امام سید الساجدین کی دعائے مکارم الاخلاق کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. خواتین گرامی، ائمہ کے اقوال کا اتنا عظیم خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم لوگ خاص طور سے خواتین بعض اوقات اپنی زندگی کے فرائض سے، مصروفیتوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی ہوں کہ اس فرش عزا سے ہم کچھ لے کر اٹھیں، کچھ نئی بات سیکھ کر یہاں سے جائیں. اس لیے کہ یہ فرش عزا، جیسا کہ میں کل عرض کر رہی تھی، محض ایک واقعے کا ذکر نہیں. ہمارا پورا مدرسہ فکر ہے، پورا درس کا مرکز ہے، جہاں سے ہم محض واقعہ کربلا کے متعلق نہیں بلکہ پورے دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ اس کا ذکر ہے جس کے لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. بس حسین کا ذکر رسول کا ذکر ہے، حسین کا ذکر قرآن کا ذکر ہے، حسین کا ذکر دین اسلام کا ذکر ہے. تو یہاں سے ہم دین اسلام کی تعلیمات کا خزانہ لے کر ہمیں اٹھنا چاہیے. تو اس سلسلے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم دعا دعائے مکارم الاخلاق کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیے جناب سید الساجدین کے متعلق ہمارا عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے باقی سال، جو واقعہ کربلا کے بعد 35 یا 40 سال کا عرصہ ہے، کچھ مورخین نے 35 سال لکھا ہے، کچھ نے 40 سال بیان کیا، اس زمانے میں محض کربلا کے شہداء کا ماتم کرتے رہے، انہیں روتے رہے یا نمازیں پڑھتے رہے. یقیناً اتنی بڑی جس کے اوپر مصیبت گزر جائے وہ یقیناً ساری زندگی اس غم کو نہیں بھول سکتا. آپ کے گریے کے متعلق جو ہمیں واقعات ملتے ہیں ہم اس میں یقین کرتے ہیں. آپ کی نمازوں کے متعلق جو ہمیں واقعات ملتے ہیں ظاہر ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، محض عقیدے کا نہیں بلکہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ ہمارے امام نے اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. محض یا روتے ہیں
یا نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے امام صاحب زمانہ ہوتا ہے، صاحب عصر ہوتا ہے، وہ زمانے کے تقاضوں سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ وہ زمانے کی سیاست ہو یا معیشت ہو یا اخلاقی کیفیت، اس سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ اور پھر ایک اور ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت پہ مظالم کا سلسلہ ختم ہو گیا، یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھی بات ہے، جب یزید مر گیا تب تو حالات بہتر ہی ہو گئے ہوں گے، لیکن نہیں۔ جیسا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو بھی ان سے وابستہ ہوا وہ ہلاکت کے طوفانوں سے باہر آ جائے گا۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طوفان ہلاکت آئیں گے، آتے رہیں گے۔ طوفان ہلاکت محض کربلا کے میدان میں ہی نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارے سارے ائمہ کی زندگی میں یہ طوفان ہلاکت موج در موج آتے رہے۔ اور ان طوفان ہلاکت میں دین کو زندہ رہنے کا ذریعہ، انسان کو زندہ رہنے کا ذریعہ، انسانیت کے قائم رہنے کا ذریعہ یہ تھا کہ جو بھی اہل بیت سے وابستہ ہوا وہ اس طرح سے نجات پا جائے گا، اس سفینہ نجات سے جو بھی وابستہ ہوا وہ ان طوفان ہلاکت سے باہر آ جائے گا، ان گمراہیوں سے، ان ظلمتوں سے باہر نکل آئے گا، گمراہیوں سے ہدایت کی طرف، ظلمتوں سے روشنی کی طرف۔ تو خواتین گرامی، میں آج کی مجلس میں مختصراً یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ جناب سید الساجدین کی حیات طیبہ میں کیسے طوفان ہلاکت موج در موج امڑتے رہے۔ یعنی واقعہ کربلا ہی ایک آخری واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس سے بعد بھی یزید صفت لوگ آتے رہے اور مظالم کی نت نہیں کہانیاں جو تھیں وہ تاریخ میں رقم ہوتی رہیں۔ تو آج میں ان حالات کا جائزہ لوں گی اور پھر ان حالات میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح امت اور تبلیغ دین کا فریضہ کس طرح انجام دیا ہے۔ جب ظالموں نے سارے راستے بند کر رکھے ہوں، تبلیغ نہیں کر سکتے، ممبروں پہ، مسجدوں پہ، سب پہ ظالموں کا قبضہ ہو، اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح امت کا کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور یہاں میں اب اپنے اس بات کو دہراؤں گی جہاں سے ہم نے آج کا ذکر شروع کیا ہے کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کہ یہاں پر آ کر ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کی افادیت کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ جیسے کل کی مجلس میں بیان کر رہی تھی، دعا اپنے ذاتی مشکلات کے حل کے لیے بھی ہوتی ہے، دعا تطہیر قلب کے لیے بھی ہوتی ہے، مانوی ظاہر اصلاح کے لیے بھی ہوتی ہے، روحانی بالیدگی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں آ کر یہ دونوں رخ جو ہیں، ان کے علاوہ ہم ایک رخ کا مطالعہ کریں گے کہ دعا کے ذریعے ظالموں سے کیسے لڑا جاتا ہے، دعا کے ذریعے کس طرح سے ظلم کے اور انحراف کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہر جہاد تلوار سے نہیں ہوا کرتا، میدان جنگ میں تلوار سے بھی جہاد ہوتا ہے، اور ایک جہاد فکری سطح پر ہوتا ہے، ذہنوں کی سطح پہ ہوتا ہے۔ جب ذہنوں کو بدلنا مقصود ہوتا ہے، جب ذہنوں کو بیداری دینی مقصود ہوتی ہے، تو یہ فکری سطح پر جو جہاد ہے، امام سید الساجدین نے بتایا، دیکھو یہ فکری جہاد، ذہنوں کی سطح پر جہاد، یہ دعاؤں کے ذریعے بھی ہوتا ہے، دعاؤں کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اور دعا جیسا مؤثر ذریعہ کہ امام سید الساجدین کی دعاؤں تک ہماری رسائی ظاہر ترجموں کے ذریعے ہے۔ اس کے صوتی اثرات کیا ہیں، ادبی حیثیت کیا ہے، کس طرح سے ان الفاظ کا آہنگ دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے، ظاہر اس حصے سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن ترجمے کے اندر بھی جو ان دعاؤں کی شان ہے، جو ان دعاؤں کا پیغام ہے، تو بلا شبہ ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ ترجموں کے ذریعے یا اصلی عربی زبان میں جن تک بھی یہ دعائیں پہنچیں گی اور جس زمانے تک یہ دعائیں پہنچتی رہیں گی، ایک ہی زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے یہ تبلیغ دین کا اور اصلاح امت کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔ ہر زمانے میں
ان کی حیثیت وہ ہوگی جیسا جناب رسالت میں آپ نے بتایا کہ طوفان ہلاکت میں جو حیثیت سفینہ نوح کی ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ محمد. تو خواتین گرامی، پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اس زمانے میں کیا حالات تھے، حکومتوں کا کیا رویہ تھا، حکومتوں کے مظالم کے انحراف کا کیا عالم تھا، اور خاص طور سے اس باتوں کو بیان کرنے میں عرض کرتی چلوں کہ مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے ظالموں کا ذکر کسے اچھا لگتا ہے. میں گزشتہ دنوں جناب سید سجاد کی سیرت لکھ رہی تھی تو میرا قلم بار بار ان حالات کو بیان کرتے میں رک جاتا تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے میرا دل چاہتا ہے وہ ذکر کروں جس سے روح کو بالیدگی ہو، لیکن ہم کسی شخصیت کے کارناموں کو سمجھنے کے لیے، ان کا اندازہ کرنے کے لیے ایک یہ بھی ناگوار فریضہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ کس زمانے میں یہ عظیم کارنامہ انجام دیا گیا ہے. جب ہم روشنی کی اہمیت جاننا چاہیں گے تو ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ چراغ کیسے اندھیروں میں جلے تھے، ان چراغوں نے کس طرح ماحول کو منور کیا تھا. تو خواتین گرامی، آج ظاہر ہے میں اپنے اسی ناگوار فریضے کو ادا کرنا چاہوں گی کہ یہ بتاؤں کہ امام سید الساجدین کے زمانے میں کیسے کیسے ہولناک مظالم کے، ہولناک گمراہیوں کے طوفان ابھرتے رہے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یزید اہل بیت اطہار کو رہا کرنے کے بعد گناہوں سے تائب ہو گیا ہوگا، یا شرمندہ ہوگا، یا پچھتا رہا ہوگا کہ اس سے ظاہر ہے چاروں طرف سے اس کے خلاف نفرتوں کے طوفان امڑنے لگے. لیکن ہم تاریخ میں واقعات اس کے بالکل برعکس دیکھتے ہیں. یقیناً لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کے طوفان امڑنے لگے، لیکن ہم پہلا واقعہ جو دیکھتے ہیں امام علی مقام کی شہادت کے بعد وہ واقعہ حرہ ہے. یہ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ والوں نے جب دیکھا کہ اہل بیت اطہار پر کیا مظالم ہوئے، پھر ایک وفد بھیجا یزید کے دربار میں تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے کہ یزید کے کیا اعمال و افعال ہیں. اور انہوں نے آ کر یہ رپورٹ دی کہ ہم نے اگر یزید کی بیعت نہیں توڑی تو خداوند عالم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہم پر پتھروں کی بارش کرنے لگے، اس لیے کہ یزید ایسا فاسق و فاجر ہے کہ اس کی بیعت پر قائم رہنا گناہ عظیم ہے. اور مدینہ والوں نے بیعت توڑ دی. اب خواتین گرامی، مدینہ کا ظاہر ہے، ہم تصور کریں ہماری نظروں میں کیا مقام ہے کہ فقیر بھی راہ چلتے دعا دیتا ہے خدا مکہ مدینے کی زیارت کرائے، کہ جہاں کی زیارت ہماری سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے. اس شہر کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے کہ یزید نے ایک بہت بڑا لشکر مسلم بن عقبہ کی سرداری میں مدینے والوں سے لڑنے کے لیے بھیجا. اب ایک طرف اتنی بڑی حکومت کی طاقت ہے جو ایک طرح سے اس زمانے کی سپر پاور تھی، اور ایک طرف مدینے کا چھوٹا سا شہر ہے. غرض جنگ ہوئی، جو سرداران لشکر تھے، عبداللہ بن حنظلہ تھے اور لوگ تھے، یہ جو تھے ظاہر یہ میں اپنی اولادوں کے قتل ہوئے، اور پھر مدینے میں یزید کا لشکر داخل ہو گیا. اب دیکھیے اس بات میں ہم حوالہ دیکھیں گے خواجہ حسن نظامی کی کتاب یزید نامہ ہے. اب ایک بات کی میں وضاحت کرتی چلوں. دیکھیے تاریخ ہوتی ہے، تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، تو اس لیے میں جس واقعے کا بھی حوالہ دینا چاہتی ہوں یا جو واقعہ بھی لکھتی ہوں تو انہیں مختلف